برطانوی نشریاتی ادارے نے کشتی حادثے میں زیادہ اموات کو یونانی کوسٹ گارڈ کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا۔ منگل کی صبح 8 بجے یورپی بارڈر فورس کی جانب سے یونانی حکام کو سمندر میں ڈولتی کشتی سے متعلق آگاہ کیے جانے سے رات 11 بجے کشتی ڈوبنے تک گزرے پل پل کے حالات سامنے لے آیا۔ یونانی حکام کا کشتی کے اٹلی کی طرف بڑھنے اور مدد کی ضرورت نہ ہونے کا جھوٹ پکڑا گیا۔ مائیگرنٹس کی ہنگامی ہاٹ لائن الارم فون کا کہنا ہے کہ 12:15 GMT پر انہیں کشتی سے متعلق اطلاع ملی۔ سپہر 3 بجے لکی سیلر نامی جہاز نے متاثرہ کشتی کو کوسٹ گارڈ کی ہدایت پر پانی اور کھانا فراہم کیا۔ یونانی حکام کا دعویٰ ہے کہ شام 7:40 پر GMT سے رات 10:40 تک بھی کشتی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ نکلا کہ انہوں نے کشتی کو دور سے دیکھا تھا، جبکہ کوسٹ گارڈ کی جاری تصویر کے مطابق وہ کشتی کے نزدیک تھے۔ میری ٹائم ڈیٹا سے ثابت ہوتا ہے کہ 11 بجے کشتی ڈوبنے سے 7 گھنٹے پہلے تک کشتی ایک ہی مقام پر رکی ہوئی تھی اور یونیکاسٹ گورڈ نے کشتی رکی ہونے کے ڈوبنے سے پہلے تک اسے ریسکیو نہیں کیا۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ملوث ایک اور ایجنٹ گرفتار۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ایجنٹ کا تعلق وزیر آباد سے ہے۔ گرفتار ایجنٹ رقم لیبیا میں مرکزی ایجنٹس کو بھیجتا تھا۔ متاثرہ فیملی کی نشاندہی پر گرفتار ایجنٹ سے مرکزی اسمگلر سے متعلق تحقیقات جاری۔ کشتی حادثے کے 3 مقدمات تھانہ گجرات، 1 گوجرانوالہ میں درج، 3 مقدمات FIA نے اپنی مدعیت میں درج کیے۔ 12 انسانی اسمگلرز ملزمان نامزد۔ 1 مقدمہ حادثے میں زندہ بچنے والے عظمت خان کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا۔ کشتی حادثے کے بعد کہیں صفے ماتم بچھ گئی تو کوئی لاپتہ گھر والے کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار۔ متاثرہ خاندان کہتے ہیں سبز باغ دکھانے والے اسمگلرز نے ایک نوجوان کو لیبیا سے اٹلی تک پہنچانے کے 23 سے 25 لاکھ روپے لیے۔ اب کوئی خبر دینے والا نہیں، بچوں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ حادثے میں جان سے جانے والے 10 افراد کی لاشیں ناقابل شناخت۔ گھر والوں کی DNA سیمپل لے لیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ کشتی حادثے کے شکار افراد کے اہل خانہ متاثرین ہیں، ڈرنے کی بجائے ایجنٹ کا نام بتائیں۔ ایڈیشنل DG FIA کی متاثرہ خاندانوں سے اپیل۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین ان کیسز میں گواہ بھی ہیں، ان کو آئین کے مطابق تحفظ حاصل ہوگا۔ 3 انسانی اسمگلرز گرفتار ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ دیگر ممالک میں بیٹھے انسانی اسمگلر سے متعلق بھی ان ممالک سے رابطے میں ہیں۔ بلاول کی دھمکی کام کر گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے جمعے کو پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات میں فنڈز فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ بلاول بھٹو نے 2 روز قبل سوات میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد دینے کا اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو پیپلز پارٹی بجٹ پر ووٹ نہیں دے گی۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر احسن اقبال نے بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ جلسوں میں ایسی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کی بات کی تھی۔ متفقہ فیصلہ ہوا تھا کہ سیلاب متاثرین کو ریلیف دینا ہے، ان کی آباد کاری کرنی ہے۔ سیلاب متاثرین آج بھی بے گھر اور بھوک کا شکار ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ PDM اتحاد عملی طور پر ختم ہو چکا، اعلان کی تاخیر ہے۔ بلاول کی بات درست ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی وسائل مہیا کیے بغیر ممکن نہیں۔ بجٹ دستاویز میں رقم مختص نہیں تھی تو خاموش کیوں رہے؟ شاہ محمود کا دفتر خارجہ سے یونان کشتی حادثے سے متعلق آگاہ کرنے کا مطالبہ۔ آڈیو لیکس کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے، فیصلے کا انتظار کر لیا جائے۔ اٹارنی جنرل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تجویز۔ جسٹس بابر ستار نے اٹارنی جنرل سے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ دیں تو وہ سپریم کورٹ کے لیے معاون ہو، آپ ہمارے 5 سوالات پر ہی معاونت کریں، 4 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی خصوصی کمیٹی میں طلبی کے خلاف حکم امتناع میں توسیع، سماعت 16 اگست تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فرانس کے دورے سے متعلق اہم اجلاس طلب کر لیا۔ دورہ فرانس کی تیاریوں سے متعلق اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس میں وزارت خارجہ، وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حکام شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کو موسمیاتی تبدیلی کانفرنس اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم 21 سے 23 جون تک فرانس کا دورہ کریں گے۔ پشاور، بنوں، لکی مرور، ڈی آئی خان اور منصہرہ میں آندھی اور طوفانی بارش کے باعث مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق۔
दीवारें और छतें गिरने और दीगर वाकयात में 71 अफराद जख्मी हुए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश, दीवार गिरने से खातून जाँ बहक, 3 जख्मी। चेहलुम, गुजरात, गुजरावाला, जफरवाला, हाफजाबाद में भी बारिश। कराची के बाज़ हिस्सों में फुआर और बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी, झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर आए 2 ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर बोतलों और डंडों से हमले, पथराव से पार्किंग में वकिला की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लड़ाई झगड़े में मुलविस 10 अफराद को थाना सिविल लाइन्स मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुप थाना धमियाल में दर्ज मुकदमे में पेशी के लिए आए थे। कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जनाह पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हलफ बर्दारी आज होगी। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के मुताबिक इसके बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जब पार्टी का डिक्लेरेशन आ चुका हो तो कोई कैसे रुकन को वोट देने का कह सकता है। पीपल्स पार्टी ने रात से ही कहना शुरू किया कि पीटीआई के ये लोग नहीं आएंगे, इस कब्जे पर हम ठप्पा नहीं लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन मेयर कराची के इंतखाब में फेल है तो मुल्क का इलेक्शन कैसे कराएगी। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हुजूम 700 अरब से जायद होने का इम्कान। मुख्तलिफ महकमों में 6000 से जायद मुलाजमतें फराहम करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 78 अरब, अमन व अमान और सेहत के लिए 51 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,500 से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। इनमें सबसे बड़ी तादाद सिविल पिटिशंस की है जो 29,557 तक जा पहुंची हैं। ज़ेरे इल्तवा आईनी दरख्वास्तें 130 हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अज़खुद नोटिस भी ले रखे हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। हैदराबाद, जामशोरो और कराची के 7 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 25 जून तक जारी रहेगी। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम में 18 लाख कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ है। मुहिम में 10,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 2200 पुलिस एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। आज से पेशावर, नौशहरा, महमद, हंगू, खैबर, कोहाट और चारसदा में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। पाक अफगान मुहाजिर कैंप्स और मखसूस यूनियन काउंसिल्स में पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 14,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में जारी 2 रोजा ऑल पंजाब टेंट पेगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप के दूसरे और आखिरी रोज बच्चों और खवातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। पंजाब भर से 40 से ज्यादा टीमों के 250 से ज्यादा मर्द और खवातीन नेजाबाजों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में हीरा, डॉन और सुल्तान की धूम। 11 से 1200 किलो वजनी 6 दांत के भारी भरकम बैलों के दाम 80, 85 और 90 लाख रुपए डिमांड। मालिक कुछ रियायत देने को भी तैयार हैं। बेपनाह हुस्न और सहर अंगेज नजारों की वादी द्योसाई का रास्ता खुल गया। स्कर्दू जाने वाली सड़क से बर्फ को साफ करके 9 महीनों बाद बहाल कर दिया गया। बल्तिस्तान और दियामिर का राब्ता भी बहाल।